بہرحال ادھار بیع تو جائز ہے، ادھار خرید و فروخت جائز ہے، لیکن آج کل کے دور کے اعتبار سے اور حکم شرع کے اعتبار سے لکھت پڑھت لازم کریں، ورنہ آگے چل کر بہت ہی نقصان ہوتا ہے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2386 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت اعمش حدیث بیان کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم کے پاس ادھار بیع میں رہن رکھنے کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اسود نے حدیث بیان کی، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے ایک معین مدت کے ادھار پر طعام خریدا، یعنی غلہ خریدا، اور اس کے پاس اپنے لوہے کی زرہ گروی رکھ دی۔ پہلے جو سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ تو یہود وہاں تھے، اور فوری طور پر ان کو مدینے سے جلا وطن نہیں کیا گیا تھا۔ ان سے باقاعدہ معاہدہ ہوا کہ تم ہمارے خلاف نہیں چلو گے، ہم تمہارے خلاف نہیں چلیں گے، تم ہمارے دشمنوں کی مدد نہیں کرو گے، ہم تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، تم یہاں پر رہو۔ اور وہ وہاں رہنے کا باقاعدہ ایک ٹیکس دیتے تھے، جزیہ جس کو کہتے ہیں، اور وہ شرعی احکام کے بہت سارے امور میں پابند بھی تھے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ سرکار کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، بتائیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اگر کہتے مجھے کچھ دو، وہ کوئی منع کرتا؟ آپ لے سکتے تھے، غلام تھے آپ کے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ عطا فرمایا، کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں، یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود تعلیم امت کے لیے سرکار نے اس طرح کیا کہ ایک یہودی تھا، اس سے غلہ ادھار لیا اور یعنی خرید لیا۔ اب اس کو کہا کہ پیمنٹ تمہیں بعد میں دوں گا، لیکن پیمنٹ بعد میں دیں گے اس کی کیا ضمانت ہے؟ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذرہ رکھ دی، یعنی وہ شخص اس نے طلب کیا کہ بھئی کوئی گروی رکھیں چیز، یہ اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں، اس کو گروی کہتے ہیں، اس کو مال ضمانت کہتے ہیں، کہ جی ضمانت کے طور پر ایسا کر لیا۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی رائج ہے اور یہ شرعاً بالکل درست ہے۔ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، آپ ادھار پہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، لیکن مدت مقرر ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نے کسی کو اپنا مال دیا اور ادھار مال دیا ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے مال کی وصولی میری یقینی ہو جائے اور آگے چل کے مجھے نقصان نہ ہو، تو یہ آپ کے لیے شرعاً بالکل درست ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھوائیں، کہ اگر آپ وقت پہ پیمنٹ نہ کر سکیں تو میں اس کو بیچ کر اور اپنی پیمنٹ اس میں سے وصول کر لوں۔ یہ آپ رکھ سکتے ہیں، اس کو رہن رکھنا کہتے ہیں۔ یا سامنے والا آفر کرے کہ ابھی میرے پاس کیش نہیں ہے، تم میری چیز رکھو اور مجھے اپنی یہ چیز بیچ دو، اور 6 مہینے کے اندر اندر اگر میں پیسے دے دوں ٹھیک، نہیں تو پھر یہ جو میں نے آپ کو چیز رکھی آپ اس کو سیل کر کے اپنا کر لیجئے گا۔ یہ جو بعض اوقات کرائے کے لیے ایڈوانس رکھوایا جاتا ہے، جب کوئی کرایہ دار آتا ہے تو جی 1 لاکھ ایڈوانس دے دیا، وہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ وہ ضمانت کے طور پر رکھتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں کہ یہ کرایہ دار اچانک چلا جاتا ہے تو یوٹیلیٹی بلز جو ہیں وہ اس سے بھرے جائیں گے، یا کچھ توڑ پھوڑ کر دی تو مینٹیننس اسی سے ہوگی، اور اسی طریقے سے اگر کسی مہینے کا کرایہ اس نے نہیں دیا تو ہم پھر اس میں سے لیں گے آخر میں، وہ آخر میں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ایک رہن کی سی صورت بنتی ہے، لیکن اس کے احکام تھوڑے سے جدا ہیں، وہ ہم بعد میں اس پہ بحث کریں گے۔ پہلے اس پر آ جائیں کہ آپ نے کوئی چیز کسی سے خریدی، پیسے نہیں ہیں، آپ نے اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دی ضمانت کے طور پر، اس کو رہن رکھوانا کہتے ہیں، اور آپ نے کہا کہ جب میں پیمنٹ کر دوں گا تو لے لوں گا، اور نہیں کر سکا تو آپ اس کو بیچ کر اپنا خرچہ پورا کر لیجئے گا۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کسی کی ایسے رکھی ہے، وہ زمینیں بھی ہوتی ہیں، بعض لوگ اپنی زمینیں کسی کے حوالے کر کے کہتے ہیں بیٹی کی شادی مجھے اتنا پیسے دے دیں، پھر میں جب پیسے دے دوں گا اپنی زمینیں واپس لے لوں گا۔ مکان ہوتا ہے، کاریں ہوتی ہیں، اسکوٹرز ہوتی ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھیں جس نے یہ مال رکھا ہے اس کو مرتہن کہتے ہیں، اگر آپ کو یہ لفظ یاد رہے، مرتہن، اور رکھوانے والا راہن ہوتا ہے، اور جس شے کو رکھوایا اس کو مرہون شے کہتے ہیں، مرہون۔ تو یہ جو مرتہن ہے یہ اس شے سے نفع نہیں لے سکتا، یہ نفع لے گا تو سود ہے خالصتاً، یاد رکھیں، کیونکہ آپ نے اس کو قرض کے طور پہ چیز دی ہے، اور قرض کے اوپر جو آپ نے رہن رکھی ہے چیز، اس سے اب آپ نفع نہیں لے سکتے، یہ صرف ضمانت کے طور پر ہے۔ اور یہ خاص طور پہ قرض کے اندر چلتا ہے ہمارے ہاں، یہ جو میں آپ کو مثالیں دے رہا ہوں کہ جی وہ زمین قرضہ لے لیا، زمین رکھوا دی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جس نے زمین رکھی ہے اس پہ کاشت کرتا رہتا ہے،
اور نفع حاصل کرتا رہتا ہے کہ جب مجھے دو گے تو اپنی زمین لے جاؤ، اتنے عرصے تک کھاتا رہتا ہے، یہ سود ہے، کیونکہ قرض پہ جو نفع لے وہ سود ہے۔ اسی طریقے سے مکان میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، یا مکان کو کرائے پہ چڑھا دیتے ہیں اور کرایہ کھاتے رہتے ہیں، جب وہ قرضہ دیتا ہے یہ دے دیتے ہیں، یا اس نے پیمنٹ دی تو پھر یہ حوالے کر دیا۔ یہ چیز غلط ہے، یاد رکھیں جب آپ بطور ضمانت کسی کی کوئی چیز اپنے پاس رکھتے ہیں اس چیز سے آپ نفع نہیں اٹھا سکتے۔ اگر کسی بھائی بہن نے نفع اٹھایا ہو، ہمیں سن رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے کہ آپ سود کھاتے رہیں، فوراً توبہ کریں اور اس کا حساب کریں کہ کتنا آپ نے نفع حاصل کیا، یہ اس اصل مالک کو آپ دینا ہوگا۔ آپ کو یہاں نہیں دیں گے تو میدان محشر میں حساب و کتاب ہوگا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب من اخذ اموال الناس یرید اداءها او اتلافها، جو شخص لوگوں کا مال ادا کرنے کی نیت سے لے اس کا باب، اور جو ان کا مال ضائع کرنے کی نیت سے لے ان کا باب۔ ضائع کرنے کا مطلب قبضہ،